بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. آئینے میں خود کو ہر زاویے سے دیکھتے ہوئے میں تیار ہو رہی تھی. آفس میں ایک کولیگ کی پروموشن ہوئی تھی جس نے اپنی ترقی کی خوشی میں سارے آفس کے لوگوں کو پارٹی دی تھی. میں ویسے تو اکثر رات میں ہونے والی ان پارٹیوں میں شرکت نہ کرتی تھی، لیکن اپنی دوست زویا کے بے حد اصرار پر میں بھی اس پارٹی میں جا رہی تھی. امی نے میری رات کے اس وقت جانے پر بے پناہ غصہ بھی کیا تھا، لیکن میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ میں آفس والوں کے ساتھ مل کر نہیں چلوں گی تو کبھی بھی میری پروموشن کا کوئی چانس نہیں ہے. ویسے بھی جس کمپنی میں کام کرتی تھی وہ ایک انٹرنیشنل کمپنی تھی. میرے آفس میں کام کرنے والے سارے لڑکے اور لڑکیاں بہت امیر اور اچھی فیملیز سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ میں واحد وہاں ایسی لڑکی تھی جو کرائے کی بسوں میں دھکے کھاتے ہوئے آفس پہنچتی تھی. ان کے سامنے اپنے آپ کو میں بہت شرمندہ محسوس کرتی تھی کیونکہ میرا اسٹیٹس بہت چھوٹا تھا، جبکہ وہاں سارے امیر زادے اور امیر زادیاں کام کر رہی تھیں. میری دوست زویا بھی اپنی کار میں آفس آتی تھی اور آج ہم جس پارٹی میں جا رہے تھے اب تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے اپنی کار میں لینے آنا تھا. ہماری گلی اتنی چھوٹی تھی کہ اس کی کار گلی میں ہرگز نہ آ سکتی تھی، اسی لیے مجھے اس کا باہر انتظار سڑک پر کرنا تھا. کالے رنگ کا خوبصورت سا سوٹ پہنے میں بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی. اللہ نے قسمت میں دولت تو نہ لکھی تھی لیکن خوبصورتی سے بے پناہ نوازا تھا. جب میں یوں تیار ہوتی تو امی مجھے ٹوک دیتی کہ اتنا نہ تیار ہوا کرو، ایسا نہ ہو کسی کی نظر لگ جائے. ان کی اس ماں والی محبت پر میں بے اختیار مسکرا دیتی. میری چھوٹی بہن منال بیڈ پر لیٹی مجھے غور سے تیار ہوتے دیکھ رہی تھی. وہ صرف 14 سال کی تھی اور میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی. پھر میں اس سے کہنے لگی کہ منال کیسی لگ رہی ہے تمہاری آپی؟ جواب میں اس نے اپنی انگلیوں سے واو کا نشان بنایا تھا. میں پیار سے اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کمرے سے نکل آئی، پھر اپنا موبائل اٹھا کر چیک کرنے لگی. اس میں زویا کا میسج آیا ہوا تھا جس میں لکھا تھا کہ میں صرف 5 منٹ میں تمہارے گھر کے پاس والی سڑک پر پہنچ رہی ہوں، فوراً نکلو. میں بھی مکمل تیاری کر چکی تھی، اسی لیے فٹافٹ اپنا پرس اٹھایا اور صحن میں آ گئی. پھر میری نظر صحن میں سوئی ہوئی دادی پر پڑی جو رات ہونے سے پہلے ہی سونے میں مگن تھی. ان کا وہ پیارا سا باکس جس میں وہ اپنی تمام ضرورت کی چیزیں رکھتی تھیں ان کے قریب ہی رکھا ہوا تھا. میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اس باکس کے اندر ایک بڑی دل فریب سی خوشبو رکھی ہوئی تھی جسے دادی اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی تھیں. اس میں گلاب اور چنبیلی کے پتوں کو پیس کر ایک خاص عطر تیار کیا جاتا تھا. ویسے تو امی اور دادی مجھے وہ خوشبو لگانے نہیں دیتی تھیں کیونکہ وہ انتہائی تیز قسم کی خوشبو تھی، لیکن چونکہ آج امی کچن میں مصروف تھیں اور دادی سو رہی تھیں تو مجھے اور خوشبو لگانے کا موقع مل گیا تھا. میں نے جلدی سے اس باکس کو کھولا اور خوشبو سے اپنے آپ کو تر کرنے لگی. اس خوشبو سے جیسے پورا صحن ہی مہک اٹھا تھا. ایک تو میں اتنے اچھے سے تیار ہوئی تھی، دوسرا میں نے اس خوشبو کو بہت اچھے سے استعمال کیا ہوا تھا. مجھے اب اپنا آپ بے پناہ اچھا لگ رہا تھا. دوپٹہ گلے میں ڈال کر سر پر میں نے بڑی سی چادر لی اور امی کو بلند آواز میں اللہ حافظ کہتے ہوئے گھر سے نکل آئی. رات کے 9 بجے تھے، لیکن سردیاں ہونے کی وجہ سے ابھی سے ہی سڑک پر سناٹا سا چھایا ہوا تھا. میں ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو کر زویا کا انتظار کر رہی تھی. مجھے ابھی کھڑے ہوئے 1 منٹ ہی ہوا تھا جب مجھے اچانک اپنے کندھے پر بے پناہ بھاری سا محسوس ہونے لگا. سر میں درد کی ٹیسیں بھی اچانک اٹھنے لگی تھیں. حالانکہ گھر سے تو میں بڑی خوش باش نکلی تھی اور اس پارٹی میں جانے کے لیے پرجوش بھی تھی، لیکن اچانک میرے جسم کی کیفیت یوں بدل جائے گی مجھے پتہ نہ تھا. جس درخت کے نیچے میں کھڑی تھی اچانک ہی اس کی شاخیں زوردار طریقے سے ہلی تھیں اور درخت کے سوکھے پتے میرے اوپر بارش کی طرح گرے تھے. میں حیران رہ گئی تھی کیونکہ ہوا تو بالکل بھی نہیں چل رہی تھی، تو پھر ان پتوں کا یوں درختوں سے گرنا حیرت کی بات تھی. پھر میں اس درخت کے نیچے سے ہٹ کر تھوڑا فاصلے پر کھڑی ہو گئی. تبھی دور سے زویا کی کار کی ہیڈ لائٹس جلتی ہوئی نظر آئیں. میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا. پھر زویا کی گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی. پارٹی میں بے حد مزہ آیا. سارے ہی آفس کے لوگوں نے شرکت کی تھی، لیکن سر میں اٹھنے والی درد کی ٹیسوں کی وجہ سے کچھ بھی ٹھیک طریقے سے انجوائے نہ کر سکی. سر میرا بہت بھاری ہو رہا تھا، بس دل چاہ رہا تھا کہ جلدی سے جلدی گھر پہنچ جاؤں. زویا نے ہی مجھے گھر تک چھوڑنا تھا، اسی لیے مجبوراً اس کا انتظار کرنا تھا. میرے ساتھ آفس میں کام کرنے والا ایک لڑکا عثمان بھی آیا ہوا تھا جو بڑی ترچھی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا.
میں اس کی نظروں کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی، کیونکہ جب سے میں نے آفس کی جاب شروع کی تھی وہ پہلے دن سے ہی میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا اور ایک چھوٹا بچہ بھی تھا اس کا، لیکن سنا تھا کہ اس کی بیوی بڑی بدمزاج اور بدصورت ہے، اسی لیے وہ اکثر خوبصورت لڑکیوں کو تاڑتا رہتا تھا۔ 2-3 دفعہ تو میں اس کا دماغ درست کر چکی تھی، لیکن وہ بھی کوئی ڈھیٹ نسل کا تھا جس کی وجہ سے اپنی چھچھوری حرکتوں سے باز نہ آتا تھا۔ آج بھی پارٹی میں سارا وقت مجھے تاڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر خدا خدا کر کے زویا اس پارٹی سے رخصت ہونے لگی تو میں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ پورے راستے زویا مجھ سے پارٹی کی باتیں کرتی آئی کیونکہ اسے وہاں بے حد مزہ آیا تھا، جبکہ میں بھاری سر لیے خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر وہ میری حالت دیکھ کر مجھ سے کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے تمہیں اقصیٰ، تمہاری رنگت اتنی پیلی کیوں پڑی ہوئی ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم نے پارٹی بھی صحیح سے انجوائے نہیں کیا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ شکر ہے زویا کو میری حالت نظر تو آئی۔ پھر اسے کہنے لگی کہ بس یار، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ گھر سے تو میں بڑی خوش نکلی تھی، لیکن پتہ نہیں اچانک راستے میں کیا ہوا کہ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ پھر وہ مسکرا کر مجھ سے کہنے لگی کہ ہاں، آج تم پیاری بھی تو اتنی لگ رہی تھی، ہو سکتا ہے تمہیں نظر لگ گئی ہو۔ اس کی تعریف پر میں مسکرا دی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ یقین کرو، آج تم نے جو پرفیوم استعمال کیا ہے نا، اس کی خوشبو نے تو بڑے بڑے پرفیوم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یار اس کا نام بتاؤ، مجھے بھی منگوانا ہے یہ پرفیوم۔ میں اس کی بات سن کر مسکرانے لگی اور اس سے کہا کہ یہ کوئی پرفیوم نہیں ہے، بلکہ اس خوشبو کو میری دادی خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی ہیں۔ اس کو خاص گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کے عرق سے تیار کیا جاتا ہے۔ زویا یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ واقعی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہاری دادی نے اسے خود تیار کیا ہے۔ چلو پھر ایک مہربانی مجھ پر کرو اور مجھے بھی یہ خوشبو اپنی دادی سے منگوا دو۔ میں نے اس کی اس بات کو سن کر سر ہلا دیا اور پھر اسے کہنے لگی کہ یہ خوشبو تو میں نے دادی سے چھپ کر استعمال کی ہے، کیونکہ دادی کا کہنا ہے کہ اگر اس خوشبو کو کوئی نوجوان لڑکی استعمال کرے تو کوئی جن بھوت اس پر عاشق ہو جائے گا۔ زویا میری بات پر ہنسنے لگی۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ او یار، یہ تو واقعی بڑی خطرناک خوشبو ہے۔ چلو کوئی خوبصورت لڑکا نہ صحیح، ہو سکتا ہے کوئی جن ہی ہم پر عاشق ہو جائے۔ وہ یوں ہی مذاق کرنے لگی۔ پھر مجھے وہیں اتار دیا جہاں پر میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں گاڑی سے اتر کر سیدھا گھر کی طرف چلی آئی تھی۔ رات کا 1 بجنے والا تھا۔ مجھے اچھی خاصی دیر ہو چکی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ امی نے ضرور مجھے 10 سلواتیں سنانی ہیں۔ میں دھیرے دھیرے اپنی گلی کی طرف جا رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ کسی کے قدموں کی دھیمی سی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگی، لیکن گلی میں سناٹا تھا۔ اس گلی کے آخری کونے پر میرا گھر تھا۔ سر الگ دکھ رہا تھا، اوپر سے اپنے پیچھے چلنے کی آوازیں مجھے مسلسل آ رہی تھیں۔ پسینہ پسینہ ہوتے وجود کے ساتھ میں جلدی سے گھر پہنچی۔ اس سے پہلے کہ امی مجھے 10 باتیں سناتی، انہوں نے شاید میرا پیلا پڑتا چہرہ دیکھ لیا تھا جو پسینے سے تر تھا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک لفظ بھی نہ کہا، بلکہ مجھے 1 گلاس پانی لا کر دے دیا تھا۔ میں امی سے کہنے لگی کہ امی، پتہ نہیں کیوں مجھے اتنی گھبراہٹ ہو رہی ہے، سر میں بھی بہت شدید درد اٹھ رہا ہے۔ امی نے بولا کہ بیٹا تم کپڑے تبدیل کر لو، پھر میں تمہارا سر دبا دیتی ہوں۔ مجھے ایسی پارٹیوں میں جانے کی عادت نہیں تھی، شاید اسی لیے میری ایسی حالت ہو گئی تھی۔ اب میں اپنی اماں کی گود میں سر رکھے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ بالآخر نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ میرا نام اقصیٰ ہے۔ میں نے ماسٹرز تک تعلیم حاصل کی تھی۔ میں نے ابھی اپنی تعلیم مکمل ہی کی تھی کہ جب اچانک میرے ابو، جو کہ ایک بڑی اچھی کمپنی میں نوکری کرتے تھے، دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے اچانک انتقال کر گئے۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی، مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور تھیں۔ امی کہتی تھیں کہ میری پیدائش کے بعد 2 بھائی اور ہوئے تھے جو زندہ نہ بچ سکے تھے اور بہت کم عمری میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ یوں ابو کی اچانک موت نے امی سمیت پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ابو کی امی یعنی میری دادی ابھی حیات تھی۔ جوان بیٹے کو کھونے کا صدمہ ان کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ ان کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو کسی صورت نہ رکتے تھے ابو کی یاد میں۔ امی تو عدت میں بیٹھے بیٹھے ہی نفسیاتی ہو گئی تھیں، کیونکہ انہیں سب سے زیادہ پریشانی یہ تھی کہ ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی نہ تھا۔
میری دادی کے صرف 2 ہی بچے تھے، ایک ان کی بیٹی اور دوسرا میرے ابو۔ اتفاق سے پھپھو کی شادی بھی اسی کالونی میں ہوئی تھی جس میں ہم رہائش پذیر تھے، اور امی تو صرف 3 بہنیں ہی تھیں، ان کا بھی کوئی بھائی نہ تھا۔ یہ شکر تھا کہ ہمارے سر پر چھت تھی، جس کی وجہ سے ہمیں اپنے گھر کا آسرا تھا، لیکن پہننے کے لیے کپڑے اور کھانے کے لیے روٹی بھی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے امی شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ میری عمر اس وقت 21 سال تھی۔ میری پھپھو کے بیٹے عزیر سے منگنی ہو چکی تھی، گو کہ پھپھو شادی پر اصرار کر رہی تھی، لیکن ابو کی اچانک موت نے ہمیں اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ ہم شادی کے اخراجات اٹھا سکتے، اور پھر میں بھی اپنی امی اور چھوٹی بہنوں کو ان حالات میں چھوڑ کر ہرگز اپنی شادی نہ کرنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے نوکری کرنے کا فیصلہ کیا، آخر گھر کو چلانے کے لیے کسی نہ کسی کو تو باہر نکلنا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اتنی پڑھی لکھی ہوں، آرام سے مجھے نوکری مل ہی جائے گی۔ جب یہ بات پھپھو کے بیٹے عزیر کو پتہ چلی تو اس نے تو جیسے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ عزیر مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ آج کل ایسے حالات نہیں ہیں کہ لڑکیاں نوکریاں کرتی پھریں، تم جانتی بھی ہو کہ باہر کتنے درندہ صفت مرد موجود ہوتے ہیں جو نوکری کرنے والی لڑکیوں کو ذلت آمیز نظروں سے دیکھتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیر کی یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست تھیں، لیکن میں اپنے گھر کے حالات کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ عزیر نے یہ تک مجھے دھمکی دے دی تھی کہ اگر تم نے نوکری کی تو میں تم سے اپنی منگنی توڑ دوں گا۔ مجھے اس کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ تھی، مجھے صرف فکر اپنے گھر کے لیے ذریعہ معاش کی تھی۔ پھر میں نوکری ڈھونڈنے کے لیے سڑکوں پر دھکے کھانے لگی۔ میں اپنی امی کو کسی بھی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے مجھے یہ قدم اٹھانا ہی تھا۔ جب بھی میں کسی نوکری کے انٹرویو کے لیے جاتی تو اکثر انٹرویو لینے والوں کی نظریں میرے ارد گرد گھومتی رہتی۔ مجھے ان نظروں سے بے پناہ گھن آتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جس جگہ پر میں کام کروں وہاں کا اسٹاف بہت اچھا ہو اور عورتوں کو عزت دینے والا ہو۔ پھر میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنی سے جاب کی آفر آ گئی۔ تنخواہ بھی بہت اچھی تھی اور وہاں کا ماحول تو میرے لیے بالکل پرفیکٹ تھا۔ میں خوش تھی کہ اللہ کی طرف سے مجھے مدد ملی اور مجھے اتنی اچھی نوکری مل گئی۔ پھر جب میں نے اس آفس کو جوائن کیا تو زویا بھی وہاں کام کرتی تھی، جس سے میری اچھی خاصی دعا سلام ہو چکی تھی۔ اب بڑھتے بڑھتے ہماری دعا سلام گہری دوستی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ 3 سال سے میں اس کمپنی میں کام کر رہی تھی اور ان 3 سالوں میں اپنے گھر کے حالات کو کافی حد تک بدل چکی تھی۔ گھر میں اب سکون تھا، میری تنخواہ اچھی خاصی تھی جس سے دونوں چھوٹی بہنیں پڑھ رہی تھیں، اور دادی اور امی بھی آرام سے گھر میں رہ رہی تھیں۔ امی پھر بھی گھر میں سلائی وغیرہ کر لیتی تھیں۔ میں انہیں منع بھی کرتی تھی کہ آپ نظر کا کوئی کام بھی نہیں کریں گی، اس سے آپ کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی، لیکن امی مجھے بولتی کہ بیٹا میں گھر میں پڑے پڑے بیکار ہو جاؤں گی، اسی لیے اپنا دل بہلانے کے لیے سلائی وغیرہ کر لیتی ہوں تاکہ دھیان بٹا رہے۔ امی کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو جاتی تھی۔ ویسے بھی ابو کے اچانک جانے کا صدمہ انہیں اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ اچھا ہے کسی نہ کسی کام میں لگی رہیں گی تو ابو کی یادیں بھی اپنے دل سے آہستہ آہستہ نکال سکیں گی۔ یوں تو مجھے نوکری کرنے میں کوئی پریشانی نہ تھی، لیکن ایک شخص جس کا نام عثمان تھا اور وہ شادی شدہ تھا، وہ مجھ سے دوستی کرنے کا خواہاں تھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میرے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ یہ بات آفس کے سارے کولیگز کو پتہ تھی۔ مجھے وہ بے پناہ برا لگتا تھا، میں اس سے بات تک کرنا پسند نہ کرتی تھی۔ آفس میں جس لڑکی کی پروموشن ہوئی تھی وہ پچھلے 7 سالوں سے اس کمپنی میں کام کر رہی تھی۔ میں بھی سوچتی تھی کہ ہو سکتا ہے کل میں بھی اچھی جگہ پر ترقی کر لوں، اسی لیے خوب دل لگا کر کام کرتی تھی۔ گھر کے حالات ایسے نہ تھے کہ ابھی میں شادی کر کے اپنا گھر بسا سکتی، لیکن پھپھو اور اس کا بیٹا عزیر اب مجھ پر مسلسل شادی پر زور دے رہے تھے، کیونکہ امی پچھلے 3 سالوں سے انہیں ٹالے جا رہی تھیں۔ پھپھو امی کو کہہ رہی تھی کہ میں صرف اپنے مرے ہوئے بھائی کا لحاظ کر کے اسے اپنی بہو بنانے کا انتظار کر رہی ہوں، لیکن میرے بیٹے کو رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر مجھے غصہ آ جاتا اور میں امی کو کہتی کہ آپ پھپھو کو کہیں کہ اگر وہ منگنی توڑنا چاہتی ہیں تو بھلے توڑ دیں، اور میرا ابھی ہرگز شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ امی یہ بات سن کر خاموش ہو جاتی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر مجھ سے چھوٹی منال اپنی تعلیم مکمل کر لے تو اسے بھی کوئی اچھی نوکری مل جائے
پھر میرے بعد وہ گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال سکتی ہے۔ اسی لیے میں تھوڑا انتظار کرنا چاہتی تھی۔ اس کے گریجویشن ہونے میں 2 سال باقی تھے، تب تک میں شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اب اس پارٹی سے آنے کے بعد دوسرے دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں دوسرے دن آفس نہ جا سکی۔ آج میں گھر پر ہی آرام کر رہی تھی۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں منال اور اشال بے پناہ خوش تھی، کیونکہ جب بھی میں آفس سے چھٹی کرتی تھی تو وہ دونوں بھی کالج سے چھٹی کر لیا کرتی تھی۔ یوں ہم تینوں بہنیں گھر پر خوب انجوائے کرتی۔ میں آنکھیں بند کر کے اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جب میں نے منال کو آواز دی اور اسے کہا کہ آ کر میرا سر دبا دو۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی جب منال آ کر میرا سر دبانے لگی۔ وہ خاموشی سے کافی دیر تک میرا سر دباتی رہی۔ اتنے نرم ہاتھوں سے وہ سر دبا رہی تھی کہ مجھے بے پناہ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں دھیرے سے کھولی۔ میں منال کو کہنے لگی کہ تمہاری پڑھائی کیسے جا رہی ہے، لیکن اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ تبھی بیڈ پر لیٹے لیٹے میری نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر پڑی جس میں میرا عکس ابھر رہا تھا، لیکن منال جو سر دبا رہی تھی وہ ہرگز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ لال ہوتی آنکھوں سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک دم جھٹکے سے اٹھی۔ مجھے دیکھ کر وہ عجیب طریقے سے مسکرا رہی تھی۔ پھر میں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ منال، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، بس مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ میں نے سامنے آئینے کی طرف دیکھا جہاں منال کا عکس ہرگز نہ تھا۔ میں خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے ایک دم غائب ہو گئی۔ میں خوف سے لرز کر رہ گئی، پھر باہر بھاگ گئی۔ تو جب میں باہر آئی، باہر آ کر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ منال تو اشال کے ساتھ مل کر پودوں کے گملوں پر پینٹ کر رہی تھی، اور اس کے پینٹ میں بھرے ہوئے ہاتھ بتا رہے تھے کہ وہ وہاں کتنی دیر سے موجود تھی۔ دونوں ہنسی مذاق کر کے کام میں لگی ہوئی تھی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اگر منال یہاں پر تھی تو پھر اندر کمرے میں میرے ساتھ کون تھی؟ میں باہر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے سر کا درد غائب ہو چکا تھا۔ تبھی امی میرے لیے چائے لے کر آئیں اور مجھے کہنے لگی کہ اگر تمہیں آرام نہیں آ رہا تو چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ میں بالکل خاموش تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ان ہاتھوں کا لمس ابھی تک مجھے اپنے ماتھے پر محسوس ہو رہا تھا۔ دل خوف کے مارے بیٹھا جا رہا تھا۔ پھر اپنے اس وہم کو ختم کرنے کے لیے میں امی سے باتیں کرنے لگی۔ میں اس وہم کے بارے میں زیادہ نہ سوچتی اگر اگلے دن میرے ساتھ عجیب سا واقعہ نہ ہوا ہوتا تو۔ دوسرے دن میں آفس گئی اور چھٹی کرنے کی وجہ سے مجھ پر بہت زیادہ کام کی ذمہ داری آ گئی تھی، جس کی وجہ سے میں آفس سے بہت لیٹ ہو گئی تھی۔ صرف وہ لوگ ہی آفس میں دیر تک کام کرتے تھے جن پر کام زیادہ ہوتا تھا۔ زویا مجھ سے پہلے ہی چلی گئی تھی۔ مجھے یہ بھی فکر تھی کہ میں اکیلی گھر کیسے جاؤں گی، کیونکہ رات گئے تک گاڑی ملنا ناممکن سی بات تھی۔ اب میں رات کے 10 بجے کھڑی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے اس پہر کھڑے ہونا مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ جب یہ اچانک مجھے گاڑی کی ہیڈ لائٹس جلتی ہوئی نظر آئیں، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ زویا گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 10 بجے اس کا یوں مجھے لینے کے لیے آنا حیرت کی بات تھی۔ میں زویا کو حیران ہو کر دیکھنے لگی، پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پھر میں زویا کو کہنے لگی کہ تمہیں کیا پتا تھا کہ میری اتنی دیر سے چھٹی ہوئی ہے؟ تمہیں پتا چل گیا تھا کہ میں گاڑی کے انتظار میں سڑک پر کھڑی ہوں؟ میں اسے وہاں دیکھ کر بے پناہ خوش تھی۔ جواب میں وہ مسکرانے لگی، پھر مجھے کہنے لگی کہ فکر نہ کرو، جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہوگی اپنے ساتھ ہر جگہ مجھے پاؤ گی۔ مجھے دیکھ کر وہ بڑے عجیب طریقے سے مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے وہیں سڑک پر اتار دیا۔ میں مسکرا کر اسے خدا حافظ کہتے ہوئے گھر کی طرف آ گئی۔ آج پھر گلی میں چلتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہو۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ مجھے کچھ دنوں سے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ میں جلدی جلدی قدموں سے چلتے ہوئے گھر کی طرف چل دی تھی۔ دوسرے دن میں باتوں ہی باتوں میں زویا سے کہنے لگی کہ شکر ہے یار تم مجھے لینے آ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں آدھے گھنٹے سے کھڑی تھی لیکن کوئی بھی گاڑی آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر زویا نے اچنبھے سے مجھے دیکھا، کہنے لگی کہ میں کب تمہیں لینے آئی تھی؟ تم تو آفس میں ہی رکی ہوئی تھی نا، پھر کتنے بجے گھر گئی تھی تم؟ پھر میں اسے کہنے لگی کہ بے وقوف مت بناؤ، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو۔ تم ہی تو مجھے رات کے 10 بجے آفس سے لینے آئی تھی۔
और फिर मुझे घर तक छोड़ दिया था। जोया मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं पागल हो गई हूँ। वो कहने लगी कि मैं तुम्हें कैसे लेकर आ सकती हूँ, गाड़ी तो बाबा लेकर गए हुए थे, उन्होंने किसी की दावत पर जाना था, और आज तो मैं अपनी गाड़ी पर आई ही नहीं हूँ क्योंकि बाबा की गाड़ी खराब थी, जिसकी वजह से वो अपने ऑफिस मेरी गाड़ी पर गए हैं। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो मजाक हरगिज नहीं कर रही थी। इस पर मैं बिल्कुल चुप हो गई। कुछ तो था जो मेरे साथ ऐसे वाकयात हो रहे थे। मेरा दिल बेतहाशा धक धक कर रहा था क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये जोया मुझे वहाँ लेने आई थी लेकिन अब इनकार कर रही है, और गाड़ी में उसका यूं अजीब तरीके से मुस्कुराना, ये सब सोचकर मुझसे काम भी नहीं किया जा रहा था। यूं काम पर ध्यान ना देने की वजह से ऑफिस का काम था कि जमा होता ही जा रहा था। पहले जो मेरी टेबल पर एक भी फाइल ना होती थी, अब मेरा टेबल फाइलों से भरा रहता था और मैं अक्सर रात गए तक बैठकर काम करती रहती। उस दिन भी मुझे घर जाते हुए बहुत देर हो गई थी जब मैं सड़क पर खड़ी किसी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। उस दिन उस्मान भी देर तक ऑफिस में रुका हुआ था। उसने जब सड़क पर मुझे यूं खड़ा देखा तो अपनी गाड़ी लाकर मेरे सामने रोक दी। वो मुझसे सीनियर था इसलिए उसकी तनख्वाह हमसे ज्यादा थी और अपनी गाड़ी उसके पास मौजूद थी। फिर वो गाड़ी में बैठा मुझे कहने लगा कि इतनी रात तक सड़क पर खड़े होना अच्छी बात नहीं है, चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसकी नीयत से मैं अच्छी तरह वाकिफ थी और मैं उसके साथ जाना भी नहीं चाहती थी क्योंकि दूसरे दिन उसने मुझे सारे ऑफिस कोलीग्स के सामने बदनाम कर देना था। फिर वो सबको यही कहता कि बड़ी सती सावित्री बनती है, हालांकि रात को तो मेरे साथ गाड़ी पर बैठकर जाती है। इसीलिए मैंने उससे फौरन मुंह तोड़ जवाब दिया और उसे कहने लगी कि आप अपना रास्ता नापें, मुझे आदत है लोकल ट्रांसपोर्ट में जाने की, मेहरबानी करके मुझे बीच सड़क पर परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो ढीठ बनकर वहीं खड़ा रहा। मुझसे कहने लगा कि तुम जानती भी हो कि तुम्हारी वजह से मैं इतनी देर तक ऑफिस में रुका हुआ था, वरना कब का घर चला जाता। ऑफिस में तुमसे बात करने का मौका तक नहीं मिलता है, चलो इसी बहाने तुमसे 2 घड़ी बात ही कर लूँगा। मैं उसकी तरफ नफरत से देखकर मुंह मोड़ने लगी और गुस्से में पैदल ही पैदल जाने लगी। तभी अचानक एक बाइक मेरे पास आकर रुकी। उस बाइक वाले ने हेलमेट पहन रखा था। फिर जब वो बोला तो मैं हैरान रह गई क्योंकि वो उज़ैर था जो शायद वहाँ से गुजर रहा था। फिर मुझे देखकर कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं जल्दी से उसके साथ बाइक पर बैठ गई। वो मेरा मंगेतर ही नहीं कज़न भी था और उस घटिया उस्मान से लाख दर्जे बेहतर था। वो मुझे घर तक छोड़कर चला गया था। जब मैं इतनी देर से घर गई तो अम्मी मुझसे कहने लगी कि क्यों रोज रोज देर से आती हो, मुझे परेशान किए रखती हो, आजकल हालात भी इतने ख़राब हैं, फिर भी तुम्हारे ऑफिस वालों को ये एहसास नहीं कि इतनी देर तक लड़की को रोक कर रखते हैं। मैं अम्मी को कहने लगी कि अम्मी वो लोग तनख्वाह देते हैं इसीलिए उन्हें अपना काम भी पूरा चाहिए। अम्मी मुझसे कहने लगी कि तुम्हें आते हुए तो बहुत परेशानी होती होगी क्योंकि इतनी रात को तो ट्रांसपोर्ट ही बंद हो जाती है। फिर मैं अम्मी से कहने लगी कि हाँ परेशानी तो हो रही थी, लेकिन अच्छा हुआ आज मुझे उज़ैर मिल गया, वही मुझे घर तक छोड़ कर गया है। अम्मी मेरी इस बात पर हैरान थी। वो कहने लगी कि कमाल है, तुम्हारी फुप्पो तो कह रही थी कि उज़ैर 3 दिन से इस्लामाबाद गया हुआ है, आज ही तो तुम्हारी फुप्पो आई थी दादी से मिलने के लिए। अगर ऐसी बात थी तो नईमा ने भला झूठ क्यों कहा? मैं अम्मी को कहने लगी कि बस होगी कोई वजह अम्मी, जो फुप्पो को यूं झूठ बोलने की ज़रूरत पेश आई। अम्मी काफ़ी देर तक सोच में डूबी हुई बैठी रही। दूसरे दिन इतवार होने की वजह से मेरी छुट्टी थी। आज अम्मी का इरादा फुप्पो की तरफ जाने का था। वैसे भी फुप्पो ने जो अम्मी से झूठ कहा था कि उज़ैर इस्लामाबाद गया हुआ है, वो अम्मी के दिल में बहुत चुभा था। इशाल और मिनाल भी अम्मी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन अम्मी दादी के साथ जा रही थी। अम्मी उन्हें डांट रही थी कि तुम अपनी बहन के पास रुको, वो घर पर अकेली हो जाएगी। उनके मासूम चेहरे देखकर मुझे बेपनाह तरस आया। मैं अम्मी से कहने लगी कि अम्मी मैं अकेली रह जाऊंगी, आप इन्हें अपने साथ ले जाएं। वैसे भी घर के हालात ऐसे थे कि हम कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाते थे और इतना खर्चा हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। अम्मी मुझे अकेला घर पर छोड़कर जाने पर तैयार ना थी, लेकिन मेरे इसरार पर वो सब फुप्पो की तरफ चले गए थे। अब मैं घर में अकेली बैठी थी। आज छुट्टी होने की वजह से मैं जी भर कर आराम करना चाहती थी। फिर सोने की गर्ज से मैं अपने कमरे की लाइट्स ऑफ की और लेट गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कमरे की खिड़की और दरवाज़ा अचानक से खुलकर बंद हुआ था।
میں سمجھی کہ شاید ہوا سے دروازہ کھل گیا تھا، اسی لیے اپنے بازو کو سر پر رکھے میں خاموشی سے لیٹی رہی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ چاں کی آواز کے ساتھ کھلا تھا، اس کے ساتھ ہی جیسے ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ میں سوچنے لگی کہ موسم خوشگوار ہو گیا ہے، اسی لیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ یہی سوچ کر میں باہر آ گئی، لیکن یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی کہ باہر بے حد حبس زدہ ماحول تھا اور مجھے گرمی بھی لگ رہی تھی۔ پھر میں نہانے کا سوچنے لگی اور کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ میں ابھی نہا ہی رہی تھی کہ اچانک سے واش روم کی لائٹ چلی گئی اور بالکل اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرے میں ویسے ہی مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ جلدی جلدی الٹے سیدھے کپڑے پہن کر میں فوراً باہر آ گئی۔ میں سمجھی تھی کہ لائٹ چلی گئی، لیکن کمرے کا پنکھا چل رہا تھا۔ تبھی میری نظر واش روم کی لائٹ جلانے والے بٹن پر گئی جو بند تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ گھر میں تو کوئی بھی نہ تھا، تو پھر یہ بٹن کس نے بند کیا تھا؟ عجیب سا خوف مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ پھر میں کمرے سے باہر آ گئی۔ میں ابھی دادی کے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کمرے سے ایسی آوازیں آنے لگی جیسے بہت سی چیزیں گری ہوں۔ میں بھاگ کر آئی۔ پھر کمرے کی حالت دیکھ کر میں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں نیچے پڑی تھیں اور الماری کے کپڑے سارے بے ترتیب ہو کر زمین پر بکھرے پڑے تھے، جیسے کوئی غصے میں چیزیں اٹھا کر پھینک دیتا ہو۔ میں بری طرح سے خوف کا شکار ہو رہی تھی۔ پھر کانپتے ہاتھوں سے وہ ساری چیزیں اٹھا کر رکھنے لگی۔ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ امی اور سب جلدی سے گھر واپس آ جائیں۔ مجھے یہ سب ہوتا دیکھ کر واقعی میں ڈر لگ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے ساری چیزیں سمیٹ کر صحیح کر رکھی۔ اب میں خوف زدہ سی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ میں کمرے میں اکیلی بیٹھ سکتی۔ میں جیسے ہی صحن میں آ کر باہر بیٹھی تو مسلسل چیزوں کے گرنے اٹھانے کی آوازیں آتی رہیں۔ کبھی چھت سے قدموں کے چلنے کی آوازیں آتی تو کبھی کھڑکی کا دروازہ خود بخود کھلتا اور بند ہوتا رہا۔ میں اب چپ چاپ صحن میں دب کے بیٹھی تھی، گھٹنوں میں منہ چھپا کر۔ میں خوف سے لرز رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک یہ سب ہوتا رہا۔ پھر دروازہ بجنے کی آواز سن کر میں دوڑی دوڑی دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ سب گھر والے پھپھو کی طرف سے واپس آ گئے تھے۔ جب امی نے میرا پیلا پڑتا چہرہ دیکھا تو مجھ سے کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں امی سے لپٹ کر رونے لگی اور انہیں کہنے لگی کہ امی، نہ جانے گھر میں کیا ہو گیا ہے۔ گھر کی چیزیں خود بخود گر رہی ہیں اور کھڑکی اور دروازے بھی زور زور سے بج رہے تھے۔ آپ دیکھیں ذرا کمرے میں جا کے، کمرے کی کیا حالت ہے۔ امی اور سب کمرے میں گئے، لیکن کمرہ بالکل صاف تھا، کوئی بھی چیز بکھری ہوئی نہ تھی۔ حالانکہ آوازوں سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کمرے کی ہر چیز کو کسی نے غصے میں پھینک دیا ہو۔ امی میری طرف حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے اقصیٰ، تمہیں بچوں جیسی باتیں کرنے لگی ہو۔ تم مجھ سے یہ بھی جھوٹ کہہ رہی تھی کہ تم کل آفس سے واپس آتے ہوئے عزیر کے ساتھ آئی تھی، حالانکہ عزیر تو 1 ہفتے کے لیے اسلام آباد گیا ہوا ہے، اسے گئے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں۔ پھر تم نے مجھ سے یہ جھوٹ کیوں کہا تھا؟ خواہ میں نے خدیجہ کے ساتھ جھگڑا کیا تھا اس بات پر۔ خرم نے بھی مجھے کہا کہ عزیر تو واقعی اسلام آباد گیا ہوا ہے۔ خدیجہ نے تم سے ہرگز جھوٹ نہیں بولا۔ میں امی کو کچھ اور بتانا چاہتی تھی، جبکہ امی کی بات مجھے ہرگز سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ میرے کہے ہوئے کو کیوں جھوٹ مان رہی تھی، جبکہ میں تو واقعی عزیر کے ساتھ آئی تھی۔ امی کی بات سن کر میں روتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی۔ اس سے پہلے آج تک امی نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی، اور اب مجھے سب کے سامنے اس طریقے سے ڈانٹ دیا تھا۔ میرے ساتھ جو بھی واقعات پیش آ رہے تھے اسے میں اکیلے ہی جھیل رہی تھی، کیونکہ کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب عجیب و غریب ہو رہا ہے۔ پھر شاید زویا نے میرے چہرے پر لکھی ہوئی پریشانی کو پڑھ لیا تھا۔ وہ مجھ سے ایک دن کہنے لگی کہ کیا بات ہے اقصیٰ، میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم بہت پریشان رہنے لگی ہو اور کام بھی تم سے نہیں ہو رہا، کیا گھر میں کوئی ٹینشن چل رہی ہے؟ میں اس کی اتنی ہمدردی کرنے پر ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے کہنے لگی کہ تمہیں کیا بتاؤں، میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ جو میرے ساتھ ہوتا ہے وہ کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور جو مجھے نظر آتا ہے وہ سچ میں میرے ساتھ ہوتا ہے۔ زویا میری بات پر الجھ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ پوری بات بتاؤ، آخر تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ پھر میں نے اپنے ساتھ ہونے والے سارے واقعات حرف بحرف زویا کو بتا دیے۔
اور اس سے کہنے لگی کہ وہ موتیے کی خوشبو جب سے میں نے استعمال کی ہے میرے ساتھ عجیب و غریب ہو رہا ہے. کبھی مجھے اپنے کندھوں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے تو کبھی سر میں ٹیسیں اٹھتی ہیں، اور اب تو اکیلا دیکھ کر پتہ نہیں کون ہے جو میرے ساتھ یہ سب کر رہا ہے. زویا میری بات پر حیرانگی سے مجھے دیکھ رہی تھی. پھر کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری دادی نے سچ کہا ہو کہ اس خوشبو کو استعمال کرنے کی وجہ سے رات کے اس وقت تم پر کسی ایسے ویسے کا اثر ہو گیا ہو. دیکھو، ہمیں ان باتوں کو مذاق میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تم ایسے کرو کہ اپنی پریشانیوں سے اپنی امی کو آگاہ نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ تمہاری حالت دیکھ کر بیمار پڑ جائے. بلکہ کل آفس سے چھٹی کر کے ہم دونوں ایک عامل کے پاس چلیں گے. وہ عامل میرے بابا کے جاننے والا ہے اور میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں، کیونکہ پچھلے دنوں باجی کے چھوٹے بیٹے کو بھی کسی آسیب وغیرہ کا اثر ہو گیا تھا جب وہ اکیلا بیٹھ کر کھیل رہا تھا. میں باجی کے ساتھ اس کے بیٹے کو لے کر اسی عامل کے پاس گئی تھی. اس نے بہت اچھے طریقے سے اس کا علاج کیا تھا. تم بھی میرے ساتھ چلنا. ہو سکتا ہے کہ وہ عامل سب پریشانیوں کی وجہ بتا دے جو تمہارے ساتھ پیش آ رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ کوئی اور ہو. جو بھی مسئلہ ہوگا پتہ چل جائے گا. میں زویا کی بات پر ہلکی پھلکی ہو گئی. زویا نے واقعی ایک اچھی دوست کا حق ادا کر دیا تھا. پھر دوسرے دن میں نے آفس سے آدھی چھٹی لی اور ہم اس عامل کے پاس چلے گئے جو کہ ان سب علاج کرتا تھا. عامل بابا نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ بڑی ہی نفیس شخصیت کا مالک لگ رہا تھا. پھر اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہوا ہے تمہارے ساتھ، بتاؤ مجھے تفصیل سے. پھر میں اس سے کہنے لگی کہ بابا جی، جب سے میں تیار ہو کر اور ایک خوشبو لگا کر ایک پارٹی میں گئی ہوں تب سے میرے ساتھ یہ سب عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہو، اور کبھی تو اچانک میرے جسم میں درد ہوتا ہے اور کبھی کندھوں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے اور سر کا درد تو جانے کا نام ہی نہیں لیتا. پھر بابا جی نے مجھے کہا کہ میں تمہارا حساب کر کے تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. ہم آدھے گھنٹے تک بیٹھے رہے، تب کہیں جا کر عامل بابا نے ہمیں اندر بلایا. پھر کہنے لگے کہ تمہارے پیچھے 2 جن ساتھ لگے ہوئے ہیں جو تم پر عاشق ہو گئے ہیں. جب تم انہیں نظر نہیں آتی ہو تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور تمہارے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. خوشبو ایک ایسی چیز ہے جو جن ذات کو بہت پسند ہوتی ہے اور وہ فوراً ہی خوشبو پر فریفتہ ہو جاتے ہیں. اور اگر خوشبو لگانے والی کوئی نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہو تو پھر تو وہ اس لڑکی کا پیچھا بھی نہیں چھوڑتے. تم نے بہت بڑی غلطی کی. ایک تو تم نے اس قدر تیز خوشبو لگا رکھی تھی، اوپر سے تم ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی. عموماً درختوں پر اکثر جنات وغیرہ کا بسیرا ہوتا ہے اور وہ راتوں کو تو ہر چیز محسوس کرتے ہیں. تمہارے ساتھ بھی یہ سب وہی کر رہے ہیں. اب اگر ان سے پیچھا چھڑانا بھی چاہو تو شاید وہ اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا نہ چھوڑے. جب عامل بابا نے یہ سب کہا تو زویا اور میں حیران رہ کر ابھی میں پھوٹ پھوٹ کر عامل بابا کے سامنے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا جی، خدا کے لیے کچھ کریں، کیونکہ میرے ابو کے جانے کے بعد میں ہی اپنے گھر کی واحد کفیل ہوں، اور اگر یہ سب میرے ساتھ ہوتا رہا تو شاید میں اپنی نوکری نہ جاری رکھ سکوں. اگر میں کام نہیں کروں گی تو گھر کیسے چلے گا؟ میں اپنے گھر کی واحد کمانے والی ہوں. پھر وہ عامل بابا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلیاں دینے لگا. کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، میرے پاس ایسے ایسے جنات موکل موجود ہیں جو ان شرارتی جن زادوں کو تمہارے ساتھ یہ سب کرنے سے روک پائیں گے، کیونکہ میرے پاس جو جنات ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں. مجھے تھوڑا حساب کرنے دو، پھر میں ایک عمل شروع کرتا ہوں. تمہیں ہر جمعرات کی شب کو میرے پاس آنا ہوگا. میں ہر جمعرات کو ایسا عمل کروں گا جس سے وہ جن ذات تنگ آ کر خود ہی تمہارا پیچھا چھوڑ جائیں گے. لیکن یاد رکھنا، ایک جمعرات کو بھی تم نے ناغہ نہیں کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ عمل خراب ہو جائے اور الٹا پڑ جائے. میں اس عامل بابا کی باتیں غور سے سن رہی تھی. پھر ہم دونوں اس آستانے سے باہر آ گئے. زویا مجھے مسلسل تسلیاں دے رہی تھی. وہ مجھے کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، میں جمعرات کو تمہارے ساتھ یہاں آیا کروں گی، تم اکیلی نہیں ہو. اس کی یہی باتیں مجھے ڈھارس دے رہی تھیں. اسی وجہ سے میں اپنی پریشانی میں کم مبتلا تھی. سمجھ نہیں آ رہی میں آفس کا کروں، کیونکہ اپنے اوپر میں شک رہی تھی. پھر ایک دن جس کی مجھے بالکل بھی امید نہ تھی، جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی اور میں پانی پینے کی غرض سے کچن میں گئی تو سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے مجھے 2 کالے ہیولے نظر آئے. میرا دل دھک سے رہ گیا.
میں سمجھی کہ شاید وہ چور ہیں جو وہاں سیڑھیوں پر چھپے ہوئے ہیں۔ پھر جیسے ہی وہ ہیولے کھڑے ہوئے تو یہ دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکل گئی کہ جب ان کے قد بے تحاشا لمبے ہوتے گئے اور دھیمے دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے وہ میری طرف آ رہے تھے، میں کسی بے جان گڑیا کی طرح وہاں کھڑی تھی، مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پھر اچانک ان دونوں کی شکلیں انسانی شکلوں میں تبدیل ہو گئیں۔ اب وہ کسی انسان کی طرح نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جو شکلیں تبدیل کی تھیں وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ کسی خوبصورت نوجوان کی طرح وہ میرے سامنے کھڑے تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ لڑکی، ہم نے تو کبھی تمہیں اتنا پریشان بھی نہیں کیا، تو تم اس عامل بابا کے پاس کیوں گئی تھی؟ اس نے اتنا خطرناک عمل کیا ہے کہ وہ ہماری طاقتیں ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر اس نے ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہم تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم تو ہر حال میں تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتے تھے کیونکہ تم ہمیں بہت خوبصورت لگتی ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر وہی خوشبو تم استعمال کرو جو تم نے اس دن استعمال کی تھی، جس نے اپنے سحر میں ہمیں جکڑ لیا تھا۔ یاد رکھنا، اب اگر تم اس عامل کے پاس گئی تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں جنزاد وہاں سے غائب ہو گئے۔ مجھ پر دہشت طاری تھی، تو گویا عامل بابا نے اپنا عمل شروع کر دیا تھا۔ صبح میری ذہنی حالت ایسی نہ تھی کہ میں آفس جاتی، لیکن نوکری پر جانا میری مجبوری تھی، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے میری تنخواہ سے ہی پورا گھر چل رہا تھا، اور اگر تنخواہ کم آتی تو شاید امی کا پورا مہینہ بہت مشکل سے گزرتا۔ پھر جب دوسرے دن میں نے یہ ساری باتیں زویا کو بتائیں تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں ہرگز ان جنات سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں بس اس عمل سے روکنا چاہتے ہیں کہ وہ پورا نہ ہو، تاکہ وہ پوری زندگی تم پر یوں ہی حاوی رہیں۔ یاد رکھنا، اگر جنات کسی لڑکی پر حاوی ہو جائیں تو وہ زندگی بھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ تمہیں ہرگز ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ ہر جمعرات کو لازمی میرے ساتھ وہاں چلنا تاکہ تمہارا مکمل طور پر علاج ہو جائے۔ اب میں ہر جمعرات کو اس عامل بابا کے پاس چلی جاتی اور وہ مجھ پر مختلف قسم کے عمل کرنا شروع کر دیتا۔ جیسے جیسے وہ عمل کرتا ویسے ویسے مجھے عجیب خوفناک سی آوازیں بھی سنائی دیتی اور کبھی کبھی عجیب سی شکلیں بھی۔ جب میں یہ بات عامل بابا کو بتاتی تو وہ مجھے کہتا کہ بیٹی، تم فکر نہ کرو، یہ صرف تمہیں ڈرانے کے لیے ایسی کوششیں کر رہے ہیں۔ میرا کیا ہوا عمل ایسا ہے کہ وہ اپنی طاقتیں کھو رہے ہیں، اسی لیے تم فکر نہ کرو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر انہیں اپنی جناتی طاقتیں عزیز ہوں گی تو وہ اپنی ان ساری حرکتوں سے باز آ جائیں گے اور تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ دن بدن میری صحت گر رہی تھی، کیونکہ پریشانی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے میں نہ اپنے کھانے پینے پر دھیان دے پا رہی تھی اور نہ ہی نوکری پر۔ امی روزانہ مجھ سے کہتی کہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، آخر تم بتاتی کیوں نہیں ہو؟ لیکن زویا نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ تمہاری امی ویسے ہی تمہارے ابو کے جانے کے غم میں ابھی تک مبتلا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری پریشانی بھی لے لیں۔ اسی لیے میں انہیں کچھ بھی نہیں بتا پا رہی تھی۔ جیسے جیسے علاج ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے وہ جن ذات مجھے کم دکھائی دینا شروع ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن زیادہ کام کی وجہ سے مجھے آفس میں بہت دیر ہو گئی، تو میں رات دیر تک رکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میری چھٹی ہوئی تو میں سڑک پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں آج کسی کے ساتھ بھی نہیں جاؤں گی، بلکہ کسی لوکل ٹرانسپورٹ میں چلی جاؤں گی تاکہ میرے ساتھ مزید کوئی دھوکہ نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ جن ذات کسی کی شکل میں آ کر مجھے پریشان کرتا، میں جلدی سے ایک لوکل بس میں چڑھ گئی۔ میں نے اپنا پرس ایک خالی سیٹ پر رکھ دیا اور خود آرام سے بیٹھ گئی۔ اس بس میں میرے علاوہ 2-3 اور عورتیں بھی بیٹھی تھیں۔ جیسے ہی میرا سٹاپ آیا تو میں بس سے اتر گئی۔ اب میں اپنی گلی کی طرف جا رہی تھی، لیکن پھر دھک سے رہ گئی۔ جس خالی سیٹ پر میں نے اپنا پرس رکھا تھا وہ پرس تو میں اٹھانا ہی بھول گئی تھی۔ اس میں نہ صرف موبائل تھا بلکہ چند پیسے بھی تھے۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے ہکا بکا کھڑی تھی۔ وہ بس تو کب کی جا چکی تھی۔ میں پہلے ہی کم پریشان نہ تھی جو اب مزید پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ پریشانی سے میرے آنسو بہنے لگ جاتے، تبھی دور سے کوئی بھاگتا ہوا آیا تھا۔ وہ مجھے آوازیں دے رہا تھا کہ میڈم، یہ آپ کا پرس آپ بس میں بھول گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا پرس مجھے یوں واپس مل جائے گا۔ میں نے اس پرس لانے والے آدمی کا شکر ادا کیا، اپنے پرس کو خوشی سے دیکھنے لگی۔ میں ابھی اس آدمی کو کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔
मैं हैरत से बुत बनी वहाँ खड़ी थी। वो इंसान नहीं तो क्या वो कोई जिन जात था, लेकिन उसको कैसे पता कि मेरा पर्स उसी गाड़ी में रह गया है। फिर घर आकर मैंने खाना तक ना खाया, लापरवाही से अपना बैग वहीं बेड पर फेंक दिया और खुद भी लेट गई। अचानक ही मेरी नज़र बैग के खुले हुए मुंह पर पड़ी। मैं सोचने लगी कि शायद किसी ने मेरा बैग खोलकर चेक किया है। जैसे ही मैंने बैग को खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस बैग में कीमती जेवरात और ढेर सारे पैसे भरे हुए थे। वो जेवरात इतने खूबसूरत थे कि उनकी चमक से मेरी आंखों में जैसे रोशनियां जगमगा रही थी। मैं समझ गई थी कि ये सब क्या हुआ था। मुझ पर आशिक होने वाले वो जिनजाद जाते जाते मुझे एक कीमती तोहफा दे गए थे, वो भी उन जेवरात की सूरत में। मैं हैरत से सोचने लगी कि मैं तो उन्हें हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहती थी, लेकिन वो जाने से पहले मुझ पर ये एहसान कर गए थे कि मैं इसे भूले से भी ना भूल सकती थी। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।